नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ नज़ीर लाला का, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसके बाद यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं जिनका स्वाति कबीले की किसी भी शाख से ताल्लुक़ है, मैं और आप एक खून हैं, एक मट्टी की औलाद है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जानवरों में भी अगर आप चले जाएं तो हर जानवर को अपनी जिन्स प्यारी लगती है। क्या वजह है कि आज जो इक़्तिदार हमारे बड़ों के पास रहे वो उनकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से रहे, वो उनके इखलास और यकजहती की वजह से रहे। ये हो सकता है कि हमारी चूंकि सबकी मादरी ज़बान जो है वो पश्तो है और हमारा अफगान ट्राइब से ताल्लुक़ है। ये हो सकता है कि किसी शख्स को मुख्तलिफ पाकिस्तान के खित्तों में आबाद होने के बाद उसे पश्तो न आती हो, वो हिंद को बोलता हो, गोजरी बोलता हो, सिंधी बोलता हो, तो एक अच्छा इंसान जो होता है वो अपना तर्जुमान होता है, अपने कबीले का अपना सफ़ीर होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कबीले की शनाख्त अच्छे अल्फाजों में हो दूसरे कबाइल के सामने, तो सबसे पहले उसके लिए हमें अपने अंदर एक दूसरे को इज्जत देना पड़ेगी। और इज्जत एक वो चीज़ है कि आप अगर दुश्मन को भी देंगे तो न किसी दर्जे पे जाकर वो आपके किरदार का एतराफ़ ज़रूर करेगा। हमारे अंदर नफाक और नाचाकी मौजूद है। बहैसियत एक स्वाति के मैंने शायद कोई इतना बड़ा काम नहीं किया कभी स्वातियों के लिए, जो सच है, मगर पिछले कुछ दिनों से मुझे इस दर्द का एहसास ज़रूर हुआ है कि मेरे कबीले के लोगों के अंदर नातफाकी पैदा की जा रही है, इरादतन या गैर इरादी तौर पर। इस नफाक को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जो इंसान किसी इंसान की तज़लील करता है वो खुदा की कभी ताज़ीम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि दूसरी अक़वाम दूसरे कबाइल के सामने हमारे कबाइल का एक अच्छा नक्शा हम पेश करें तो सबसे पहले इंसान को अपने अंदर की अना को मारना पड़ता है। जिसने अपने अंदर की अना को मार दिया, जिसने अल्लाह के दिए के ऊपर शुक्र अदा किया और उसकी आजमाइश पर सब्र किया, वो इंसान कामयाब है। कि अल्लाह और उसका नबी फरमाता है कि तुम में बेहतर वो है कि जिसका अखलाक बेहतर है। मैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों से इसलिए निकल जाता हूँ कि मुझे किसी भी भाई की किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसकी तज़लील पसंद नहीं। मैं अपने अंदर की बात करता हूँ, क्योंकि नज़ीर का मेरा एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई हैं, बनारस बैठे हुए हैं, शाहिद है, अवल खान भाई है, काशिफ पीछे बैठा है, वली जान बैठा है। जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि उम्मत मुस्लिमा जुड़ जाती तो हमारा ये हाल ना हो, और अगर हम बहैसियत एक पाकिस्तानी जुड़ जाते तो मुल्क का ये हाल ना हो, और अगर बहैसियत एक कौम हम जुड़ जाएं तो फिर हमारा हाल बुरा नहीं हो सकता, अच्छा हो सकता है। मगर उस अच्छे के लिए आप देखो, अच्छे आदमी और अच्छी जगह पर बैठकर आपने अच्छी बात कर दी तो वो कमाल नहीं है, वो तो है ही अच्छी, सब खुशबू है, सब खुशबू वाले लोग बैठे हुए हैं।
مگر جب تک آپ برے کی اصلاح نہیں کریں گے، اس کو کسی نے ورغلایا ہے، اسے کسی نے بہکایا ہے، آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے، گھر میں اس کے اندر بھی عیب ہوتے ہیں، مگر آپ کبھی بھی گلی محلے میں جا کر اپنے بیٹے کی تذلیل نہیں کرتے۔ اس طرح قوم کا بڑا بڑا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے بڑے ہیں، مفتی صاحب نے قوم کو وقت بھی دیا ہے، مفتی صاحب نے قوم کو جوڑنے کی کوشش بھی کی ہے، اور مفتی صاحب کی نیک نیتی پر مجھے کم سے کم کوئی شک نہیں۔ آج آپ لوگوں کو ذمہ داری مل رہی ہے۔ دیکھیں، منصف سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ رب کائنات نے بحیثیت منصف اس دنیا کو تخلیق کیا ہے حب رسول میں، محبت کے لیے۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبتیں ہمارے قبیلے کے اندر بڑھیں، ہماری آنے والی نسل کو، ایک بڑی بدقسمتی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، آج کل آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موبائل کھولیں، اس میں ہر قوم قبیلے کا نشرہ شجرہ، اس کی تاریخ، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کم سے کم، میرا نوجوان نسل سے یہ التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے قوم قبیلے کی روایات کو پڑھیں ضرور، سمجھیں ضرور۔ اگر ہم لوگوں کے اندر اتفاق ہوگا، اور اس شہر کے اندر، جس شہر کراچی کے اندر ہم رہتے ہیں، تفریق آپ نے ختم کرنی ہے۔ اس کی وجہ ہماری مادری زبان پشتو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم ایک باپ داداؤں کی اولاد ہے، مگر اس میں ایسا ہے کہ کئی لوگ اس میں تفریق پیدا کرتے ہیں، دا زارے وال دے، دا دا پیخاور دے، دا دے باجوڑ دے۔ تو سب سے پہلے اس نکتے کو ختم کرنا ہے۔ سواتی امریکہ میں بیٹھ کر انگریزی بھی بولتا ہے، وہ بھی ہمارا خون ہے۔ سواتی سعودیہ میں بیٹھ کر عربی بولتا ہے، وہ بھی ہمارا خون ہے۔ سواتی لڑکانے میں بیٹھ کر سندھی بولتا ہے، وہ بھی ہمارا خون ہے۔ ہمیں اپنے خون سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مادری زبان کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری ماں کی زبان کیا ہے، نہیں، مادری زبان کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری مٹی کی زبان کیا ہے۔ پختون کی مٹی کی زبان جو ہے وہ پشتو ہے۔ ہم نے اس مٹی کو لے کر، اپنے خون کو لے کر، اپنے آباء و اجداد کی غیرت، یہ جو ہزارے کے اندر بھی ہمارے قبائل آئے ہیں، آپ کے 19 قبائل ہیں، جس میں سے 9 قبائل جو ہیں، سواتی ہو، تنولی ہو، جدون ہو، مشوانی ہو، پنی ہو، اتمان زئی ہو، خیل جتنے ہوں، یہ سارے جو ہے یہ پختون قبائل ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد آئے کیوں؟ انہیں اسلام کے نام پر بلایا گیا تھا۔ جب سکھوں، انگریزوں اور ہندوؤں کی حکومت تھی، تب ہمارے قبائل کو بلایا گیا تھا اور دعوتیں دی گئی تھی کہ یہاں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، آپ اسلام کے نام پر ادھر آئے۔ تو ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے آ کر ہزارے میں ان چیزوں کو فتح کیا، گوروں کو شکست دی، ہندوؤں کو شکست دی، سکھوں کو شکست دی۔ آپ سے باغیرت بڑی قوم جو ہے ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ غیرت مند خون ہیں، مگر وہ غیرت مند خون جو ہے، اس میں اگر احترام، تہذیب شامل ہو جائے تو اس میں اور زیادہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ میری گزارش ہے آپ سب کہ آپ اپنا اپنا رول ادا کریں۔ آج جن لوگوں کو ذمہ داری مل رہی ہے، ذمہ داری کا حساب ہے، قلم کاغذ آپ کے پاس ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حاجی چنزیب ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ہزارے سے ہے تو یہ میرا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی ہے کہ جو قوم کی بہتر خدمت کر سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کی بات چیت نہیں ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، مگر قوم کے مفاد میں اس کا نام سامنے رکھنا ہے، اپنے بھائی کو پیچھے کرنا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ جس نے اپنی ذات کی نفی کی، وہ اپنی قوم کی بہتر ترجمانی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لائق جو خدمت ہوگی، یہ چونکہ میرا تعلق ضلع ملیر سے ہے، ملیر کی یہ ساری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے یہ تفریق ختم کرنی ہے۔ دنیا کے خطے میں کہیں پر بھی آواز آئے گی کسی سواتی کی، ہم لبیک کہیں گے۔ یہاں زندگی کے مختلف شعبوں سے آپ کا تعلق ہے،
آپ کے لوگ پولیس میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، ہر جگہ پر ہیں. یہ وطن ہمارا ہے، اس وطن کے پاسبان ہم ہیں، اس وطن کے مالک ہیں ہم. ہم اس سرزمین پہ بیٹھے ہیں، سندھ کی مٹی پہ. اس مٹی نے ہمیں عزت دی، شہرت دی، دولت دی. حاجی چند زیب شیرپور میں اتنا بڑا خان نہیں تھا جتنا بڑا خان کراچی کے شہر اور سندھ دھرتی کی مٹی نے حاجی چند زیب کو بنا دیا. اس کا اعتراف کرنا چاہیے. کیوں کہ غیرت مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو کسی کے ایک گلاس پانی کا بھی قرض پوری زندگی رکھتی ہیں اپنے کندھوں پر. ہمیں پاکستان کی مٹی سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کے ہر خطے کی ہر زبان کا احترام ہے. جب آپ اپنی ماں کو اچھا کہیں گے تو کبھی آپ کسی دوسرے کی ماں کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمیں اپنی ماں اچھی لگتی ہے، ہم نے سب کی ماں کا احترام کرنا ہے. ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اس شعبے کے لوگوں کا واسطہ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا تو آپ کے کئی کام ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ میرے توسط سے ہو جائیں، ولی جان کے توسط سے ہو جائیں، اقبال جہانگیری کے توسط سے ہو جائیں. کئی ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہم اپنے درمیان بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہ ہو. اس سواتی قوم کے لیے ہے کہ ہمارے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہ ہو اور جو نہ مٹ سکے وطن پر ہمارا ہم سفر نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. سندھ اور کراچی کے تمام ساتھیوں اور ساتھی بھائیوں اور خصوص ہمارے چند زیب بھائی مہمان جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو خصوصاً بات ہے آج جو کراچی کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہے، میں جو بھی منتخب ہوں گے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو جنہوں نے پروگرام کیا مبارکباد دیتا ہوں. مختصر بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سواتی قوم کا بچہ سواتی قوم کا بزرگ، سواتی قوم کا جوان، ہم نے یہ کراچی شہر کے اندر یہ سندھ صوبہ سندھیوں کا ہے، لیکن یہاں ہر پاکستانی کو رہنے کا حق ہے. ہم یہاں اتفاق سے رہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر سواتی کو کراچی سندھ جہاں بھی ہے ان کو ڈھونڈ کے لائے، ان کے مشکلات دیکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں. کمزور بھی ہوں گے، تکڑے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے. ہر لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سواتیوں کو اکٹھا کریں، ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، سواتیوں سے محبت کریں، اختلافات دور کریں اور ایک میز پہ بیٹھ کر ہم ایک گلدستہ بنائیں تاکہ سواتیوں کی پاور کراچی کے اندر بھی ہو جائے. سواتی کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. اگلے دن میرے پاس ایک مہمان آئے باجوڑ سے جن کا تعلق عوام سے پارٹی سے تھا اور وہاں قومی اسمبلی کا امیدوار ہے، مولوی بھی ہے، خان بھی ہے اور وہ عوام سے پارٹی میں بھی ہے. انہوں نے ایک تاریخ بیان کی، گبری سواتیوں کی تاریخ بیان کی. انہوں نے کہا کہ گبر سے لے کر کشمیر تک ان کی سلطنت تھی، حکمرانی کی ہے، انہوں نے بہادری کی ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سواتیوں کو کندھا دو، محبت دو، ہار پہناؤ، ان کے ساتھ پیار کرو. انشاءاللہ میں بذات خود آپ سب کا چھوٹا بھائی سواتی قوم کے لیے میرا خون، میری جان، میری مال، میرا بھائی، خاندان سب حاضر ہے. جہاں بھی میری لائق خدمت ہو میں آپ سب کے لیے تابعدار. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنے ویلفیئر کے لیے یہاں اپنی حاضری کو یقینی بنایا. یہ خوشی کی بات ہے. اور آج کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، جتنے بھی ممبران مرکزی سپریم کونسل کے ہوں یا سندھ کی کابینہ میں ان کو عہدے ملیں، ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس سب چہروں کو دیکھ کے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے بھائی جو یہ فیض امپریشن یہ شو کر رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں ایک آبا و اجداد کے ہیں. ہمیں اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو کے آگے چلنا ہے اور ویلفیئر کے کام جو ہوتے ہیں
یہ انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہی ایک رستہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عبادت وہ ہے جو ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ عبادات کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ یہ ریاضت جس کو کہا گیا ہے وہ خدا کی مخلوق کی خدمت ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ عبادت اس عبادت سے بھی افضل ہے کہ آپ ایک رستے پہ پڑے پتھر کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ ہم سب مل کے اگر اپنے اندر یہ ویژن بنائیں کہ اپنی قوم کو جو ہے ہم نے سپورٹ کرنا ہے ہر اس پلیٹ فارم پہ جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو یقین مانو اتحاد کی ایک مثال قائم ہو سکتی ہے۔ ہر دور کے اندر قوموں پہ آپ نے اگر غور کی ہو، زوال بھی آئے ہیں، عروج بھی آئے ہیں، قومیں ٹوٹتی بھی ہیں، قومیں جڑتے بھی ہیں۔ صرف آپ اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو 1000 ہجری کے اندر افغانستان سے محمود غزنوی کے ساتھ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ آئے تھے اور سوات کی جو ریاست تھی اس کو آباد کیا، اور 1700 کی دہائی تک یعنی 700 سال کا جو محیط عرصہ بنتا ہے، اس پہ عیسائی خاندان کے جو حکمران تھے وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سوات کے اندر ایک بہترین لائے عمل تیار کر کے انہوں نے ریاست کو آباد کیا تھا جس میں خوشحالی ہی تھی۔ اور جب ہم زوال کے کہانی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 25 سال تک ہمارے آبا و اجداد نے جنگ لڑی، اور جو ان کے پاس ذخائر تھے وہ وہاں خرچ کیے۔ جنگ کے دوران کوئی فصل نہیں کما سکتا، وہ صرف لڑتے تھے۔ اس قوم کے ساتھ اتنا زر مبادلہ تھا، ذخائر تھے کہ 25 سال تک وہ جو ہے دنیا کی 50 طاقتوں کے ساتھ وہ لڑے۔ اور آج ہمیں دیکھ لیں کہ ہم خود ہی جو ہے اس کراچی شہر میں اور پاکستان کے اندر بکھر کے رہ گئے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے لوگ کہاں کہاں ہیں۔ میں سواتی قوم کے اس پلیٹ فارم سے جو انہوں نے اتحاد اور اتفاق کے لیے کمپین چلائی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے زبردست طریقے سے کراچی کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اپنے قبیلے کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں کی ہیں وہ قابل سلام ہیں، ان کو میرا سلام۔ ہر دور کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ میر صادق اور میر جعفر آپ کو ملے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمیں ان کو نوٹ کرنا ہے، اور صرف انہی لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے جنہوں نے حق دل کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی ہو۔ کبھی بھی ہم نے یعنی ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنی جو صرف فوٹو سیشن تک یا خالصتاً اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں۔ آپ سب مل کے جڑیں، اور میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ مفتی صاحب کے آنے کے بعد، صدر بننے کے بعد پورے پاکستان میں سواتی قوم ویلفیئر نے جو اپنا ایک نام بنایا اور اپنی جو ایک اتحاد بنایا، اتفاق بنایا، آپ یقین مانو کہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم وہ جو 300 سال 400 سال پہلے بچھڑے تھے وہ آج ہم آپس میں مل گئے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم جو اپنے کمزور لوگ ہیں اس ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی ہیلپ کر سکیں گے۔ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں۔ سواتی قوم زندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئے، اور پھر میں ایک مرتبہ جتنے بھی عہدیدار ہیں اور جتنے بھی ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، اسپیشلی میں مہمان خصوصی جو ہماری قوم کے بزرگ ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لالا نذیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں جو اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں آئے اور انہوں نے جو ہے شمولیت اختیار کی، اور جتنے بھی لوگ اس کے علاوہ جو یہاں ہمارے پاس حاضر نہیں ہو سکے ان سے بھی گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ لوگ عہدیدار ہیں تو کوشش کریں کہ آپ آئیں اور اپنا کیا نام ہے ویلفیئر کے ساتھ جو ہے اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، اور اپنا جو کمزور بھائی ہے ہمارا جو جس کو ویلفیئر کی ضرورت ہے، جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس تک اپنے رسائی حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد سواتی قوم ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک مضبوط جذبے کے ساتھ کراچی کے اندر ابھرے گی اور اپنے لوگوں کو انشاءاللہ سیکیور کرے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بھائی نے ان کو خوش آمدید کہتا، باقی کہنے کے لیے تو اب کچھ ہے نہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی صاحب نے اور باقی دیگر جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مختصر سے مشکل ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہے بنیادی، وہ چاہے دلی میں ہو، سوات میں ہو، میرپورہ میں ہو یا کہاں بھی ہو، وہ یہ کہ کم از کم
वक्त हम अपने लोगों को उनकी पहचान ज़रूर दें कि जहाँ भी हों, वो कराची में स्पेशली या शहरों में जहाँ भी वो रहते हैं, वो एक गुमनामी की ज़िंदगी अगर वो गुजार रहे हैं तो कम अज़ कम उनको हम इस बात का अयादा करें, उनको इस बात की यकीन दहानी कराएं कि आप स्वाति हैं और आप अकेले नहीं हैं कम अज़ कम। तो इस वजह से इस पर हम शुरू से घरों से अपने बुज़ुर्गों की दावत लेकर निकले हैं और आज बड़ी तफसीली बात की है चंजेब साहब ने और हमारे दीगर भाई भी यहाँ मौजूद हैं। तो तबीयत का आसाद उनको इसमें ज़्यादा बात कर नहीं सकता, तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात रहेगी। काफ़ी भाई से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख्यालात के साथ। तो ये अबूरी जो कैबिनेट में बना रहा हूँ, तो इसमें इंशाल्लाह आप सब जितने साथी हैं वो सिंध के इस कैबिनेट के साथ और कराची की जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ एक शान बशान होकर काम करें। और काम क्या है हमारा, लोगों को इकट्ठा करना और एक प्लेटफार्म पे लाना। मुझसे एक शख्स ने कल रात को SIUT अस्पताल में बात की कि खान साहब आप ये किससे बातें कर रहे हो, तो मैंने कहा यार मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ अपनी कौम के लिए। तो उसने बोला आपका डायलिसिस हो रहा है, तो मैंने कहा ये तो चल रहा है लेकिन साथ में ये कि कौम के लिए थोड़ी सी दर्द भी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सब एक हो जाए। अगर किसी की मौत में जाए तो वहाँ पे अगर 10, 15, 20 आदमी जाए तो अच्छा लगेगा। किसी के साथ थाने जाए, किसी के साथ अदालत जाए, तो इस चीज़ों में हमारी बेहतरी है। इस सब चीज़ों का जो आज तक इस कराची के अंदर सह रहे, तो चंजेब भाई जो हमारे पुराने दोस्त, सियासी वर्कर, समाजी वर्कर, हर सियासी तंजीमों के साथ और उसके अलावा हर खिदमत की जगह में हाजी चंजेब का नाम सबसे पहले आता है। और इसके साथ साथ जो हमारे और साथी हैं, कज़ाफ़ी भाई हैं, बनारस भाई हैं, इकबाल जहांगीरी साहब हैं, जावेद कमांडर हैं और शफीक भाई हैं, हमारे वली जान भाई, काफ़ी नाम हैं। पटेल पाड़े के जो दोस्त हैं, आरिफ भाई हमारे जो कराची के हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे हैदराबाद से आए हुए जो साथी हैं अली ज़मान लुकमानी साहब। तो ये वो साथी हैं जो इस तंजीम के सेटअप में इस तंजीम को आगे ले जाने के लिए इनको आज मदऊ किया गया है। आज का प्रोग्राम कोई ये नहीं है कि हमने काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे अपने शो दिखाना है, बल्कि हमने आज नोटिफिकेशन का एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कराची और सिंध की जो काबीना है और पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कौंसिल का जो तरीक़ेकार है, उसमें 4 सुप्रीम कौंसिल के जो मेंबरान हैं कराची से, उनका नोटिफिकेशन है और कराची के जो अहदेदारान हैं उनकी नोटिफिकेशन है और उसके अलावा हमारे सिंध की 9 मुंतखब काबीना आलम ज़ेब अलाई का है जो दिन रात खिदमतें करते रहे, बम के धमाकों का नजर हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। कज़ाफ़ी भाई हैं, बनारस भाई हैं, इकबाल जहांगीरी साहब हैं, आरिफ भाई हैं, इब्रार आलम है, ये जितने साथी हैं सबकी कुर्बानी है। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और प्रोग्राम को हम ज़रा जल्दी से वाइंड अप इसलिए करेंगे कि फिर लाइट भी चली जाती है और दूर के जो साथी उनके लिए मसला है। तो आज के प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ जो मकसद था वो नोटिफिकेशन के हवाले से, जो नोटिफिकेशन है उनको आज हमने उन साथियों को देना है ताकि वो कराची के अंदर अपने राब्ता मुहिम को स्टार्ट कर सके और एक दूसरे से राब्ता करके, बल्कि आज यहाँ से हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि हमने पहला दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो कस्बा कॉलोनी के अंदर रखेंगे। इंशाअल्लाह कस्बा कॉलोनी के अंदर होगा और इनके हमारे जो साथी हैं इनकी जगह पे होगा। और इनकी कुर्बानियाँ तकरीबन 10 साल से हैं और ये वहाँ पे इन्होंने 3-4 प्रोग्राम किए कस्बे में, लेकिन इत्तेफाक की बात है कुछ बीमारियाँ, कुछ साथियों की थोड़ी सुस्त रवि है, उसकी वजह से थोड़ा से हमारी गलती है, गलती सबसे ज़्यादा हम सब की है। तो हम सब ने अपनी गलतियाँ निकाल के अपने दोस्तों से राब्ते करने, उनसे मिलकर हमने इस तंजीम को आगे ले जाना है। और एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि इस वक्त 1 महीने के बाद इलेक्शन है मरकज़ में, मुफ्ती मुआहिदुल्लाह का और उसके जो साथ दूसरे शेरवाइद साहब हैं उनका। तो हमने मुफ्ती मुआहिदुल्लाह साहब से ये ऐद किया हुआ है कि इंशाअल्लाह हमारा वोट कल भी आपका था, आज भी आपका और कल भी आपके साथ रहेगा। उसकी वजह क्या है कि वो एक ऐसा शख्स है कि वो घर में नहीं बैठता बल्कि सवाती का नाम लेने के लिए कभी सवात, कभी मानसेरा, कभी कराची, कभी लाहौर, हर जगह पहुंचता है। तो जो स्वाति कौम के लिए काम करेगा हम उसके साथ शाना बशाना काम करेंगे और उसके साथ चलेंगे। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अब ज़रा वक्त की भी थोड़ी किल्लत है। तो मज़ीद जो आप नोटिफिकेशन का हवाला है तो आगे यासिर भाई आए और उनको तरीक़ेकार को आगे बढ़ाएँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी आप सब।